طائف بھی اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا کہ حضور بحر عرفان پر ایسی نگاہ ڈال دی کہ اسلامی بھائیوں اللہ کے خصوصی فیضان سے حضور بحر عرفان کو مالا مال فرما دیا. اور پھر اللہ نے کیسا کرم فرمایا. ایک بات یاد رکھیں, کوئی شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرے یہ الگ کی بات ہے. ہر استاد کی ہر شاگرد تعریف کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرے تو اسلامی بھائیوں اس میں بہت زیادہ کمال پایا جاتا ہے. حضور بحر العرفان وہ ہیں کہ جن پر حضور شیخ العالم ان کی مرشد دامت العالی کو ناز تھا, اور سرکار شیخ العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی نگاہ کرم ہوئی کہ اسلامی بھائیوں حضور بحر العرفان آج پوری دنیا میں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضور شیخ العالم یعنی آپ کا پیر و مرشد کا فرمان یہ ہے کہ میری مثال اور مفتی آزاد کی مثال حضور سرکار خواجہ غریب نواز اور خواجہ عثمان ہارونی کی طرح ہے کہ حضرت عثمان ہارونی کو عوام نہیں جانتی زیادہ, لیکن خواجہ غریب نواز بچہ جانتا ہے. اور میری مثال اور میرے مرید میرے خلیفہ حضور بحر العرفان مفتی آفاق کی مثال حضرت خواجہ باقی باللہ اور مجدد الفسانی کی طرح ہے کہ خواجہ باقی باللہ کو خصوصاً لوگ جانتے ہیں, لیکن مجدد صاحب کو دنیا جانتی ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ یہ مفتی آفاق احمد مجددی وہ ہیں کہ جنہیں بچہ جانتا. اللہ کا فضل ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے بزرگوں کی دامن عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کا طرز عمل ہم بتا دیں تو تھوڑی سی دیر میں, اس کے بعد انشاءاللہ حضرت اپنا جو ہے آپ کو فیضان سے مالا مال کریں گے, اس کے بعد واقعہ ہوگی. سرکار یہ طریقت رہبر راہ شریعت قارئ معرفت حضور بحر العرفان کا شمول جو تھا زندگی کا نقش, شمول یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے, نماز کے بعد میں بیٹھ کر تقریباً 45 منٹ یا 1 گھنٹے تک آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے, مراقبہ کرتے تھے. ذکر اللہ سمجھتے ہیں, مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فیضان کا اپنے دلوں میں سے, اپنے لطائف میں سے کسی لطیفے پر انتظار کرنا, اس کو کہتے ہیں مراقبہ. آج ہندوستان میں بھی جو ہے دوسری قومیں جو ہے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. آپ نے دیکھا سنا ہوگا یوگا, سنا ہے نا, آنکھیں بند کر کے, ناک بند کر کے, تو کان بند کر کے, تو پیر اٹھا کے, تو پیر کھڑا کر کے, یا بالکل سانس نہیں لینا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ سب ہمیں دیکھ کے کرنے لگے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں پہلے ہی سکھا دیا کہ اللہ کا فیضان کیسے حاصل کرنا ہے. آنکھیں بند کریں اور اسلامی بھائیوں پہلے تو اللہ کا ذکر کریں, استغفر اللہ پڑھیں, اللہ کی ضرب اپنے دلوں پر اور اپنے لطائف پر لگائیں. اس کے بعد تصور کریں کہ میرے رب کا فیضان ان بزرگوں کے صدقے میرے دل کے اندر آ رہا ہے اور میرا دل اللہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت بحر العرفان کا شروع تھا اشراق کی نماز تک. اشراق کی نماز پڑھتے, پھر آپ چاشت کی نماز تھوڑی دیر کے بعد ادا کرتے, اور اس کے بعد آپ جو ہے کہ مدرسے میں پڑھائی کرنے آتے, پڑھائی کراتے, یہاں تک کہ ظہر کی نماز ہو جاتی, ظہر کے بعد بھی آپ مراقبہ فرماتے, عصر کی نماز سے پہلے آپ کھانا تناول فرماتے, تھوڑی دیر قیلولہ کر کے عصر کی نماز پڑھتے, عصر سے لے کے مغرب تک پھر اللہ کا ذکر, مغرب تک کہیں نہیں جانا ہے, اور اللہ کا ذکر کرتے مغرب کا ٹائم ہوتا, آپ اسی وضو سے اکثر مغرب کی نماز ادا کرتے. مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت آپ اوابین کی نماز پڑھتے. کون سی نماز؟ اوابین, 2 رکعت کرتے. کبھی آپ کو جب وقت ملتا تو آپ 20 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے کتابوں کا مطالعہ فرماتے. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پھر آپ تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ تک اللہ کا ذکر اور مراقبے میں مشغول ہوتے. پوری رات میں آپ تہجد کی نماز کے لیے چاہیں کتنے تھکے ہوں, کیسا بھی آپ کا معاملہ ہو, تہجد کی نماز آپ کی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. اور حضور بحر العرفان کو ہم نے یہاں تک کہ دیکھا کہ اگر پروگراموں میں کبھی سمجھے آپ 1:30 بج گیا ہے, 2 بج گیا ہے, سونے سے پہلے ہی آپ جو ہے وہ صلاۃ اللیل ادا فرما لیا کرتے.
ممبئی میں حضرت تشریف لائے، یہ جو کمرہ ہے اس میں حضرت مولانا یونس صاحب ابھی جلوہ فرما رہ رہے ہیں، اس کمرے میں حضرت قیام فرماتے تو رات میں حضرت اپنے آپ سے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بھی جگہ دیا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد یعنی تہجد کی نماز کے بعد پھر مراقبہ فرماتے تھے، پھر فجر کی نماز کے لیے انتظار کرتے تھے۔ یہ شغول تھا، اے کاش ہماری زندگی بھی اللہ کے ذکر اور اس کے اللہ کے ذکر اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرے تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ تائیہ کر لو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی کثرت سے عبادت کریں گے، اللہ کا کثرت سے ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ زندگی بھر تک ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ حضرت کی واضح دعا ہے بیان کرنے میں وہ بھی حمدن